قانونی طور پہ چونکہ یہ 4 ہفتے کے بجائے 4 سال بعد بیل جمپ کر کے پاکستان آئے تو ان کا تو فوراً اریسٹ ہونا چاہیے تھا. جو سپاہ سالار ہیں انہوں نے 100 بلین کی بات کی تھی کہ پیکج جی بالکل آئے گا سعودی عرب اور یو اے ای سے دونوں جگہ سے. اور دونوں جگہ سے. اب اس کو اگر اس سے لنک کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف اس میں رول پلے کریں گے. قطر نے بھی سی پیک میں شامل ہونے کی جو ہے وہ خواہش ظاہر کر دی ہے. اکانومی کو ریفارم کریں گے، جب تک وہ نہیں ہوگی تو اس وقت تک الیکشنز نہیں ہوں گے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ. اس سے پہلے کہ ہم آج کی نشست شروع کریں، ایک افسوسناک خبر میں دینا چاہوں گی. گزشتہ کل یعنی جمعرات کو، آج جمعے کو ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایس ایم ظفر صاحب انتقال فرما گئے. ایس ایم ظفر صاحب اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن تھے، بہت بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ، اور بہت زیادہ ان کا جو کنٹرول تھا، اپنے عبور تھا اپنے شعبے پہ، وہ بہت تھا. ان کا نہ ہونا یقیناً پورے پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان کا اور ایک لاس ہے ہمارے لیے. اب آتے ہیں، ہم آج کے پروگرام سے ملاقات کرتے ہیں کیونکہ بہت ماحول گرما گرم ہے. السلام علیکم مبشر بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے مبشر صاحب؟ جی مالک کا احسان، شکر. آپ سنائیے. جزاک اللہ. اچھا مبشر صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک تو توشہ خانہ کیس میں نواز شریف صاحب کو 24 تاریخ تک کا وقت مل گیا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اب یہ کیس وہ ہے جس میں ابھی سماعت ہو رہی تھی اور ان کی انڈائٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن جو 2 باقی کیس ہیں، ایک ایون فیلڈ کا اور دوسرا جو ہے جی العزیزہ کا جو کیس ہے، اس میں ان کی سزا ہو چکی تھی. قانونی طور پہ چونکہ یہ 4 ہفتے کے بجائے 4 سال بعد بیل جمپ کر کے پاکستان آئے تو ان کا تو فوراً اریسٹ ہونا چاہیے تھا. مگر یہ کہ نہ صرف اس میں بھی ان کو ٹائم 24 تاریخ کا دیا گیا، بلکہ اس کے علاوہ جو نیب پروسیکیوٹر ہیں ان سے جب دونوں کیسز کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ہم نواز صاحب کو اریسٹ نہ کریں اور ان کو ہم ٹائم دے دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ انٹرسٹ ہے کہ اگر نواز صاحب آ گئے تو وہ کیس کورٹ میں آ جائیں، بس ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھیں گے پولیٹیکلی مبشر صاحب؟ جی دیکھیے، اس کے 2 نکات ہیں. ایک تو یہ سیاسی طور پہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے اسے، دوسرا قانونی طور پہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے. چونکہ میں تو قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن چونکہ آپ کو جستجو رہتی ہے ہمیشہ، تو بڑے قانونی ماہرین سے میری بات ہوئی تو یقین کیجئے کہ وہ جو ایک قانون صرف طاقتور کے لیے ہوتا ہے اور طاقتور کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ایک کمزور آدمی کو وکٹمائز کرتا ہے. تو یہ پاکستان میں یہ صرف اس حوالے سے نہیں بلکہ باقی قوانین اور باقی طاقتور ہستیوں کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ قانون انہیں بہت جو ہے ریلیکسیشن دیتا ہے. کیونکہ یہ ان کے آنے سے پہلے جب میں ان کے لوگوں سے بھی پوچھ رہا تھا اور باقی قانونی ماہرین سے بھی جب میں نے پوچھا کہ جناب علی یہ کیا کس طرح کی صورتحال میں ان کی بچت ہو سکتی ہے اریسٹ سے، تو تقریباً تمام قانونی ماہرین نے بتایا جی بڑا آسان سا طریقہ. دیکھیے انہیں سزا ہوئی العزیزیہ میں اور ایون فیلڈ میں 7 اور 10 برس کی بالترتیب. وہ کہتے ہیں کہ جو سینٹینس ہے اس کا سسپینڈ ہونا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ ہو جاتا ہے. لیکن جو آپ پروٹیکٹیو بیل مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے پریزنس ضروری ہوتی ہے کورٹ میں کسی بھی شخص کی جو کہ پروٹیکٹیو بیل مانگ رہا ہے. تو ہم نے آئیڈیا یہ تھا
یعنی جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی پیٹیشن تو پہلے ہی انہوں نے فائل کر دی تھی, وہ آئیں گے کورٹ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں گے اور اس کے بعد انہیں پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی, لیکن یہ ان کے آنے سے پہلے ہی ہو گیا سارا کچھ. تو یہ تو اس کا ہو گیا, کیونکہ یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ کام ہی ہے, کیونکہ اور ان کے پلان میں بھی یہ شامل تھا میم یاسمین کہ اگر وہ کورٹ کے سامنے اپیرنس ضروری ہے تو یہ ایک پلان تھا کہ وہ جائیں گے سیدھا اسلام آباد لینڈ کریں گے, وہاں پہ وہ لینڈ کریں گے, وہاں کورٹ سے اپیئر ہو کے اپنی پروٹیکٹیو بیل لے کے پھر لاہور ایئرپورٹ پہ اور پھر آگے ان کا باقی. لیکن اب بظاہر ان کی ضرورت نہیں ہے کورٹ میں 24 تاریخ تک کم از کم, تو اس لیے وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہیں وہ لے چکے ہیں. لیکن اب اگر اس کے سیاسی پہلو کی آپ بات کیجئے تو اس میں ایک سیدھی سیدھی بات نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک وقت میں سیم پیج پہ ہوا کرتے تھے لوگ, یعنی حکومت اور طاقتور حلقے, اور پھر اسی میں آپ کو نظر آتا تھا پی ٹی آئی کو اور اس کی قیادت کو جس طریقے سے سپورٹ ملا کرتی تھی, اور وہی ہمیں ایک ریپیٹ نظر آ رہا ہے آج کل. میں اگر دیکھوں تو مجھے تو کم از کم وہی لگ رہا ہے کہ یہ اس کا ریپیٹ ہے. اور پھر اس میں میاں نواز شریف نے ان ایڈوانس ہی جو ہے وہ کافی زیادہ مطلب انہوں نے کوئی پلان کیا ہوگا جو اپنی سپیچ میں یہاں کریں گے, روڈ میپ فار دا ریسٹوریشن آف اکانومی, ٹھیک ہے, ڈیلیپیڈیٹڈ اکانومی, اور اس میں جو سعودی عرب میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. پھر دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی کل رات کو, ان کی دبئی کی کوئی بہت ہی اعلیٰ ترین شخصیت سے ملاقات ہوئی, اور اس میں بھی انویسٹمنٹ اور باقی معاملات ڈسکشن کی گئی اس کو. پھر آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو سپاہ سالار ہیں انہوں نے جو ہے 100 بلین کی بات کی تھی کہ پیکج اس میں آئے گا, جی, اور دونوں جگہ سے. اب اس کو اگر اس سے لنک کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف اس میں رول پلے کریں گے, چونکہ ان کے, اور پھر اس میں ابھی جو تازہ ترین یہ ہے کہ وہ قطر نے بھی سی پیک میں شامل ہونے کی جو ہے وہ خواہش ظاہر کر دی ہے. تو یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ ہماری دو قوتیں یعنی سیاسی قوتیں اور عسکری قوتیں دوبارہ ایک پیج پہ آ گئی ہیں, اکانومی کو ریفارم کرنا چاہتی ہیں. لیکن اس سے ایک اور بھی جو پہلو نکلتا ہے میم وہ یہ ہے کہ کیا ایسی صورت حال میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں, کہ الیکشن ڈیلیڈ ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے دیکھا پی ایم ایل این نے پہلے ایک نعرہ بلند کیا کہ جناب اکاؤنٹیبلٹی فرسٹ اینڈ دین الیکشن, اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ان لوگوں کی جنہوں نے میاں نواز شریف کو ڈپوز کیا, اور اس کے بعد وہ نعرے کو آپ نے بدل دیا, اس نیریٹو کو بدل دیا. اب نعرہ جو نیا آیا وہ آیا اکانومی فرسٹ اینڈ دین الیکشن, ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اکانومی کو ریفارم کریں گے, جب تک وہ نہیں ہوگی تو اس وقت تک الیکشنز نہیں ہوں گے. اب یہاں پہ بھی ایک دو اور پہلو نکلتے ہیں, وہ یوں کہ اگر الیکشن لیٹ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جو 90 دن میں الیکشنز کروانے کے حوالے سے پیٹیشن. جی سر, بلکہ میرا ایک سوال آپ سے اسی سے جڑا ہوا تھا جو میں آپ سے کرے لیتی ہوں اس کے ساتھ ہی, کہ جو آج تاریخ آ گئی ہے, ڈیٹ آ گئی ہے کہ جو ملٹری ٹرائل ہوتی ہے سویلینز کی, اس کی تاریخ اور ٹائملی الیکشنز کے کیس کی تاریخ, ان کی تاریخ دے دی گئی ہے. یہ کیسز ویسے تو عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں انسٹیٹیوٹ کیے گئے تھے مگر سماعت کے لیے مقرر نہیں کیے گئے, تو یہ بھی شاید ایک ٹیلنگ سائن ہو کہ اس کو فوراً نواز شریف کے آنے سے پہلے اس کی تاریخ دی گئی, یا یہ ایک حسین اتفاق ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں یہ اتفاق ہی ہے, اور اگر یہ لیٹ ہو جاتے تو شاید ہماری عدلیہ کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑ سکتا تھا. اور میں حیران ہوں کہ عمر عطا بندیال صاحب نے انہیں ٹیک اپ کیوں نہیں کیا. جاتے جاتے وہ یہ ٹیک اپ کر سکتے تھے, لیکن چونکہ آگ میں پرائی جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو تمام آگیں پرائی ہو جاتی ہیں, تو پرائی آگ میں ہاتھ ڈالنے کا کیا فائدہ, تو انہوں نے اس میں ہاتھ نہیں ڈالا. لیکن بہرحال اب یہاں پہ جو چیلنج میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہو سکتا ہے اور باقی ان لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن اکانومی پہلے بہتر کی جائے اور اس کے بعد الیکشن
کروائے جائیں، ان کے لیے یہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن آف دا بینچ اور ہیئرنگ جب سٹارٹ ہوگی. اور ایسی صورتحال میں اب اگر نواز شریف صاحب کو کشن دینے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ آلریڈی مل رہی ہے، اور الیکشن ڈیلے کیے جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنلسٹ فورسز ہیں اس ملک کی، جس میں ہماری عدلیہ بھی، عدلیہ کے کچھ ججز بھی شامل ہیں، وہ شاید اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، مطلب اس میں کوئی شک نہیں، میاں نواز شریف جو ہیں ایک بڑے پاپولر لیڈر ہیں، اور یہ مسلم لیگ نواز انہیں اسی لیے واپس لائی ہے کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ ہماری جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے، اور چاہتے ہوئے بھی ہزار کوششیں کر کے بھی ہمارے جو لیڈرز ہیں اس گراف کو اوپر لانے میں ناکام ہو گئے ہیں. اور میاں نواز شریف جو ہیں آف کورس ان کا اپنا ایک موجود ہے فین فالوئنگ. کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ ان کو فار لائف ڈسکوالیفائی کیا گیا 62F1 کے تحت، تو وہ تو ابھی چیلنج نہیں ہوا ہے، وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے. جی، اس میں ایک بل بھی آ گیا تھا نیشنل اسمبلی سے، جس میں جو ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہے وہ ختم کر دی گئی، اور اس کے نتیجے میں جو لیکن ہے، اس میں قطع کلامی معاف، اس میں ایک غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو یہ بھی شق تھی کہ اس کا ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں ہوگا، یعنی جہانگیر ترین صاحب اور جی نواز جی شریف بالکل، صاحب اس کو کا فائدہ ریٹروسپیکٹو نہیں. اس کا جی ریٹروسپیکٹو جو ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن اس پہ بھی کوئی پیٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اور اس کا طے اچھا، ہونا بھی باقی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی ٹیک اپ کر لی جائے گی. بالکل. کیونکہ دیکھیے بہت سارے ہمارے جو فاضل جج صاحبان ہیں وہ لائف ڈسکوالیفیکیشن کو ویسے ہی جسٹیفائڈ نہیں سمجھتے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ادھر سے تو ریلیف ملنا کوئی مشکل بات نہیں، اور میرا خیال ہے جائز بھی ہے. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، مطلب یہ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کی نا ایک رولر کوسٹر رائڈ رہی ہے پولیٹیکل لائف. اگر آپ دیکھیں جب سے جنرل ضیاء دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد اگر آپ 90 سے سٹارٹ ہو جائیں، 88 میں تو سی ایم پنجاب تھے، تو 90 میں وہی ان کے مینٹور غلام اسحاق خان صاحب نے گھر چلتا کیا، لیکن یہ تھوڑے سے لکی تھے، پھر انہوں نے خود بھی استعفیٰ دیا، غلام اسحاق کو بھی چلتا کروا دیا. پھر آپ کو 97 یاد ہوگا جب فاروق لغاری نے ان کے ساتھ ٹائز اسٹیبلش کی تھی، اور اس وقت بڑی اچھی ٹرائکا جا رہی تھی. جب پھر انہوں نے اس وقت اتنے طاقتور ہو گئے کہ 58(2) بھی تو اگر انہوں نے کر دی تھی ختم، لیکن سجاد علی شاہ صاحب نے جاتے جاتے ریسٹور کرنے کی کوشش کی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر فرض کریے سپریم کورٹ سے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہٹا بھی جاتی ہے، لیکن اس سے کیا ان کی لوگوں میں پاپولیرٹی تو نہیں بڑھے گی؟ وہ جو اس وقت گراؤنڈ سچویشن پہ حالات ہیں کہ اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب اندر ہیں، خیر وہ 9 مئی اور سائفر اور ان معاملات میں ان کا بنتا بھی ہے، لیکن پھر لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی پھر ان کو الیکشن لڑنے دیا جا رہا ہے تو ان کو کیوں نہیں؟ تو یہ ایک زیادہ پولرائزیشن کا فیکٹر نہیں آ جائے گا؟ جی دیکھیے، یہ والی بات تو جو ہے وہ پولرائزیشن کا فیکٹر تو اپنی جگہ پہ ابھی بھی موجود ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر پائے. اس کی وجہ کہ جب بھی ایک اور ہر دور میں کسی نہ کسی ایک لیڈر، بڑے لیڈر کو آپ اندر کر دیتے ہیں اور ایک کو باہر رکھ لیتے ہیں. پہلے 2 ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے بائی پارٹیزن سسٹم تھا، اب 3 ہو گئے ہیں، مطلب 3 پارٹیز ہیں بڑی، تو 2 باہر ہیں، ایک اندر ہے. تو یہ پولرائزیشن کا تو اس میں آتا ہے ہمیشہ. اب سوال ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی پاپولیرٹی لے پائیں گے کہ نہیں، تو اس کا میم سیدھا سا جواب ہے جو آپ کے ذہن کے اندر بھی ہے، اور مجھے بھی پتا ہے کہ جب ہمارے طاقتور حلقے کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کو پاپولیرٹی کی ضرورت ایوان اقتدار میں جانے کے لیے نہیں رہتی. 2018 میں جس طرح سے عمران خان صاحب آئے تھے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اب اسی کا ریپیٹ ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو جوائن کروایا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے 2013 کے الیکشن کی پولنگ نائٹ آپ کو یاد ہوگی، ابھی ریزلٹس پورے نہیں آئے تھے، 11 بجے کے قریب میاں نواز شریف صاحب نے بیلکنی پہ آ کے تقریر کی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اگر مجھے ایبسلوٹ میجورٹی مل جائے تو ملک کو بہتر طریقے سے سرو کروں گا. اس کے بعد 2 گھنٹے تک ریزلٹس آنے کا سلسلہ منقطع ہوا، بند ہو گئے تھے. جی بند ہو گئے تھے، اور ہمیں بھی نکال دیا گیا تھا آفس. جی جی بالکل.
تو اس کے بعد جو ہوا تو اس لیے وہ پاپولیرٹی جو ہے irrelevant ہو جاتی ہے میم، جب آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے اس بندے کو لانا ہے. ابھی آپ میری فیوچر پریڈکشن لکھ لیجئے. ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی پی ایم ایل این کی آرگنائزیشن خصوصاً بلوچستان اور سندھ میں، کے پی میں ہے بڑی معمولی سی، جس کو خود ریزسٹنس کا سامنا ہے لوکل لیڈرز اور لوکل ووٹرز کی طرف سے، وہ بھی ہزارہ بیلٹ میں. آنے والے دن میں پریڈکشن یہ ہے کہ آنے والے دن میں آپ دیکھیں گے بہت بڑی تعداد سندھ سے، بلوچستان سے اور کے پی سے پی ایم ایل این جوائن کرے گی اور وہاں ایک بڑی اسٹرانگ تنظیم بن جائے گی. وہ تو ظاہر سی بات ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ جھکاؤ پاورز کا کس طرف ہے، کدھر سے ان کو میٹھا ملنے والا ہے تو پھر وہ اس طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کھیل آئیڈیالوجیکل تو ہے نہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ. اچھا یہ بتائیے گا مبشر صاحب، شیخ رشید صاحب، جی شیخ رشید صاحب ایک مہینے سے ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر ہیں. ان کی حراست کے خلاف جو سماعت ہوئی جس کو جسٹس صداقت علی خان صاحب نے چیئر کیا ہے، انہوں نے جب آر پی او راولپنڈی سے پوچھا تو کہ وہ کہاں ہے، تو آر پی او صاحب نے مہلت مانگی ہے 1 ہفتے کی، اور سی ڈی آر کے مطابق جو 5 لوگ پولیس والے جن کے اوپر ان کا الزام آتا ہے کہ انہوں نے ان کی گرفتاری لی شیخ رشید صاحب کی، تو وہ بقول ان کے کہ وہ تو ڈیوٹی پر نہیں تھے، تو شیخ رشید کو چیا لے گئی یا وہ خود بخود انڈر گراؤنڈ چلے گئے، کیا ہوا ہے؟ جی دیکھیے، اس حوالے سے کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں. شیخ رشید صاحب کے جتنے اچھے تعلقات رہے ہیں راولپنڈی میں، اس کے بعد اور وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں کہ میں تو بہت قریب ہوں، اس کے بعد ان کا اس طرح جانا جو ہے غائب ہو جانا چنبے کی بات ہے. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئے ہوں. اب سی ڈی آر والا معاملہ بھی ہے، کیونکہ پولیس والا معاملہ تو اس طرح ہو نہیں سکتا میم. اگر پولیس آپ کو لے جائے تو اتنی دیر تک وہ آپ کو کنفائن نہیں کر سکتی. یا تو شیخ رشید صاحب اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہیں مجھے ابھی اندر ہی آپ رکھیں اور کسی اچھے سیف ہاؤس میں بیٹھے ہوں اور کوئی اچھی غذا نوش فرما رہے ہوں گے، یا پھر دوسری صورتحال جس کا مجھے کم چانس لگتا ہے، کیونکہ ایک بندہ جب اتنے قریب رہا ہو اور اس نے اتنا سرو کیا ہو تو اس کے ساتھ وہ اس طرح سلوک تو نہیں ہوتا. تو دوسرا چانس یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان پہ بھی جو ہے چونکہ وہ زیادہ پھوسیاں دکھا رہے تھے تو ہو سکتا ہے ان کو بھی ذرا تھوڑا سا ڈی بریف کرنے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں، یا جی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے رکھ لیا گیا ہو. تو دونوں میں سے کوئی صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ شیخ صاحب ایک ایکسپیرینسڈ ہیں اور ماضی میں بھی ہمیں یاد ہے بہت دیر پہلے اکثر شیخ صاحب جو ہیں وہ مظاہروں میں نہیں آیا کرتے تھے بلکہ کہتے تھے مجھے گرفتار کر لیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ٹیکٹکس تو انہیں آتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں، ایک سوال اور ہے آپ سے مبشر صاحب کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا کہ بیرسٹر عمیر اور رؤوف حسن صاحب نے عمران خان کا پیغام الوی صاحب کو پہنچایا، لیکن رؤوف حسن نے اس بات کی تردید کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم روٹین کے حساب سے ان سے ملے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب مرتضیٰ سولنگی صاحب جو آج کل کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں منسٹر انفارمیشن ہے فیڈرل، وہ لاہور تشریف لائے تو شفقت محمود صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے ان کے گھر پہ ملاقات کی، اور شفقت صاحب نے ان کو کہا کہ اس وقت گرینڈ ڈائیلاگ کی تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان بے حد ضرورت ہے. اور شفقت صاحب نے ڈان کو یہ بیان دیا کہ وہ سولنگی صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس ضمن میں تمام سٹیک ہولڈر سے گفتگو کریں گے. مجھے یاد ہے مبشر صاحب آج سے 3.5 مہینے پہلے شفقت محمود صاحب نے جب مجھے انٹرویو دیا تھا اسی پروگرام میں، انہوں نے اس وقت بھی ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی بات پہ بے انتہا زور دیا تھا. تو آپ کے خیال میں یہ صرف عمران صاحب اور ان کی پارٹی کی خواہش ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ آگے آپ کو کچھ لچک نظر آنے کی صورت نظر آتی ہے؟ جی دیکھیے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کب لچک آئے گی اور کس وقت آئے گی یہ آپ پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے، لیکن لچک کا امکان جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا. اور یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات تو مطلب میں ذاتی طور پہ جب میری آخری جیل جانے سے پہلے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں
बल्कि 2 दिन पहले भी हुई, तो मैंने उन्हें यही कहा कि पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ आप डायलॉग कीजिए। तो ग्रैंड डायलॉग हमारी एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश भी हो सकती है, और ग्रैंड डायलॉग देखिए हमारी कुछ जो फोर्सेस हैं, जैसे जिसको आप बोलें पीपल्स पार्टी की बात कर लीजिए, एएनपी की बात कर लीजिए, और उसके अलावा जमात इस्लामी भी इस बात की हामी रही। अभी जो ग्रैंड डायलॉग की तरफ नहीं जाना चाहते, वो पीएमएलएन नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो ये समझती है कि चूंकि इस वक्त उनका हक है और उन्हें एक ड्यू प्रोटोकॉल भी मिल रहा है फ्यूचर गवर्नमेंट का। हाँ, मतलब उनको वो कमज़ोर विकेट पे होते तो शायद वो ये पसंद करते करना, कमज़ोर विकेट पर है नहीं जी। लेकिन हाल यही है, ये बड़ा अच्छा हाल सोलंकी साहब ने, बल्कि आप भी अपने प्रोग्राम में, और शफकत साहब ने आपके प्रोग्राम में, मैंने वो प्रोग्राम सुना था, और मैं शफकत साहब पे मुझे हैरानगी नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो हमेशा डायलॉग की बात करते हैं, नेगोशिएशंस की बात करते हैं। बड़े तहम्मुल वाले और बड़े बड़े जिसको कहते आर्टिकुलेट हैं आदमी हैं, बड़े आर्टिकुलेट आदमी हैं। लेकिन बिल्कुल। अब आप जरा पीटीआई की सूरत हालात देखिए कि जहाँ पे शफकत साहब जैसे जी शऊर और जीरक लोग जो उन्हें दर्स दे रहे थे कि जी आप गुफ्तगू कीजिए, आप डायलॉग में जाइए, वहां पे उनकी आवाज जो है वो नकार खाने में वो तूती की आवाज वाला सिलसिला था, क्योंकि बाकी जो पीटीआई के उस वक्त के वाइस गाइज थे, वो तो ये कहते हैं नहीं जी हमें तो सीधा सीधा टकराना है, ये करप्ट लोग हैं, ये नारो लेना चाहते हैं, और जी बिल्कुल। तो काश के पीटीआई की लीडरशिप यानी इमरान खान उस वक्त शफकत साहब की ये बात सुन लेते, तो शायद उन्हें आज ये हालात देखना ना पड़ते। हालात देखना ना पड़ती। अल्लाह करे जी जो हो बेहतर हो। मुबश्शिर साहब, आज आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और एज़ यूजुअल आपका बहुत एनालिटिकल, बहुत क्लियर हेडेड हमेशा डिस्कशन और राय होती है। हम आपको चंद दिनों में दोबारा भी तकलीफ़ देंगे जैसे जैसे हालात आगे बढ़ेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आपको प्रोग्राम पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।